آئیے کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ بہت دور ایک پہاڑی علاقے میں ایک چھوٹی سی لڑکی رہتی تھی جس کا نام تھا اسپرنگ، اور اس کے ساتھ ایک بہت ہی پیارا سا جانور تھا جس کا نام تھا اوٹو۔ اوٹو بھیڑ جیسا لگتا تھا لیکن وہ بہت طاقتور اور نرم دوست تھا۔ دونوں مل کر ایک کام کا آغاز کرتے ہیں۔ ایک دن اسپرنگ کو ایک خاص کام سر انجام دینا تھا۔ یہ کام اس کی ماں کیا کرتی تھی مگر اب وہ نہیں تھی، اس لیے اسپرنگ کی باری تھی۔ اس نے اپنی بانسری اٹھائی اور اوٹو کے ساتھ پہاڑوں کی طرف نکل پڑی۔ اس کا مقصد موسموں کے دیو کو جگانا تھا تاکہ سردی کو ختم کر سکے اور بہار کو لا سکے۔ جیسے جیسے وہ سفر کرتی ہے، موسم مزید سخت ہو جاتا ہے، چاروں طرف برف ہے اور فضا میں ایک عجیب سا سناٹا ہے۔ وہ اپنے ساتھ ایک خاص بانسری لے کر آتی ہے جو مخصوص دھن بجاتی ہے۔ یہ دھن وہ علامتی اشارہ ہے جس سے موسموں کے محافظ کو بیدار کرنا ہے۔ آخر کار اسپرنگ محافظوں کو بیدار کرتی ہے۔ اسپرنگ سامنے موجود ایک بڑے دیو کو دیکھتی ہے اور اس کی طرف آہستہ آہستہ اپنے قدم بڑھاتی ہے جبکہ اوٹو اس کو بیدار کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اسپرنگ اس کے پاس جاتی ہے اور اپنی بانسری کو سیدھا کرتی ہے اور پوری طاقت سے اپنی بانسری کو اس دیو کے اوپر مار دیتی ہے۔ جیسے ہی اسپرنگ اس کو مارتی ہے، جنگل میں ایک عجیب سنسناہٹ محسوس ہوتی ہے۔ وہ دیکھتی ہے کہ اونچے اونچے درخت اکھڑنے لگتے ہیں، ان کی جڑوں میں ایک عجیب سی سنسناہٹ ہوتی ہے۔ ان کا جسم پتھروں جیسا ہے اور وہ بہت خوفناک لگتے ہیں۔ اسپرنگ یہ دیکھ کر گھبرا جاتی ہے لیکن وہ ہمت نہیں ہارتی کیونکہ وہ ایک بہادر ماں کی بہادر بیٹی ہوتی ہے۔ وہ دیکھتی ہے کہ ایک بہت بڑا دیو اس کے نزدیک آتا ہے اور اس میں سے عجیب عجیب سی روشنیاں نکل رہی ہیں۔ اسپرنگ اس کو غور سے دیکھتی ہے اور دل ہی دل میں اپنی ماں کو یاد کرتی ہے اور اس کے سامنے جھک جاتی ہے۔ جیسے ہی وہ دیو دیکھتا ہے کہ اسپرنگ جھکی ہے، وہ اپنے آپ کو اسپرنگ کے سامنے جھکا لیتا ہے۔ اسپرنگ یہ دیکھ کر حیران ہو جاتی ہے کہ وہ دیو اس کو کس چیز کا اشارہ کرتا ہے۔ اسپرنگ اپنی بانسری کو زور سے اس کے اوپر بجانا شروع کر دیتی ہے اور اس میں سے ایک عجیب سی روشنی نکلتی ہے۔ اسپرنگ جلدی سے اس کا دھن کا ایک پنکھا اپنی بانسری کے اندر لگاتی ہے اور وہ دیکھتی ہے کہ ہر چیز روشن ہو جاتی ہے۔ اسپرنگ اسی دوران اسپرنگ کا وہ پنکھ کہیں دور جا گرتا ہے اور دیو اس پنکھ کے قریب جانے لگتا ہے۔ اسی دوران اوٹو جلدی سے بھاگتا ہے اور وہ اپنی اسپرنگ کی مدد کے لیے اس پنکھ کو بچا رہا ہے۔ دونوں بھاگ رہے ہیں۔ اسپرنگ بھی اس پنکھ کو بچانے کے لیے بھاگ رہی ہے کیونکہ یہ اس کے پاس آخری موقع ہے۔ اسی دوران اوٹو چھلانگ لگا کر جلدی سے اس پنکھ کو پکڑ لیتا ہے اور دیو اس پنکھ کے اوپر اپنا پاؤں رکھنے ہی والا ہوتا ہے کہ اسپرنگ جلدی سے اس پنکھ کو اپنی بانسری کے اندر لگاتی ہے اور وہ دیو وہیں رک جاتا ہے اور اپنا پاؤں پیچھے کر لیتا ہے۔ اسپرنگ جان گئی ہوتی ہے کہ اس کی پریشانیوں کا حل صرف یہی پنکھ تھا۔ اسی دوران اوٹو اس دیو کو پیچھے کرنے کی کوشش کرتا ہے مگر ناکام ہو جاتا ہے۔ اسپرنگ
स्प्रिंग पूरी ताकत से उसको ज़मीन पर मारती है और सारे देव खत्म होने लग जाते हैं। तीनों बड़े बड़े देव अपने वजूद को मिटाने लगते हैं। पूरे जंगल में धुआं ही धुआं फैल जाता है। ये देव की मौत का समय था। वो देखती है कि थोड़ी ही देर बाद सब कुछ ठीक हो जाता है। वो देखती है कि आखिरकार सब कुछ ठीक होने लगता है। धुआं खत्म होने लगता है। सूरज की रोशनी फैलने लगती है। जंगल में मौजूद बर्फ भी पिघलने लगती है। सब्ज़ा उगने लगता है। वो फूल खिलने लगते हैं। स्प्रिंग का मकसद आज पूरा हो गया और उसने बाहर वापस लिया। स्प्रिंग और ओटो बैठते ये सारा मंजर देखते और खुश होते हैं क्योंकि उन्होंने अपने अज़्म को पूरा कर लिया। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये पता चलता है कि हमें कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। कोई भी परेशानी हो उसका डट कर मुकाबला करना चाहिए। जब हम डट कर मुकाबला करेंगे तो वो परेशानी ख़त्म हो जाएगी। आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।